رانا صاحب سنا ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے اب تو ایل ڈی اے میں، بہت عالی شان دفاتر بنائے گئے ہیں، لیکن مسائل تو پھر بھی ویسے ہیں. کیا کہیں گے؟ کیا واقعی مسائل حل ہو رہے ہیں؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے تھانوں کی شکل بڑی خوبصورت کر دی گئی ہے، مسائل تو وہیں پہ ہے نا. تو بر اس پہ تھوڑا سا ہمیں ہر چیز کو کریٹیسزم میں نہیں لانا چاہیے. ایک تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، چلے کم از کم لوگوں کو ذلیل ہونے کے بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ بنا دی. ٹھیک، پیسے دے کر بیٹھتے ہیں کون سا؟ تو ون ونڈو نہیں، وہاں پہ اس وقت تو اس کی کوئی چیز چارجز نہیں، وہ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی آپ نے ویسے ہی بیٹھنا تھا. وہ ایک اچھی جگہ بنا دی ہے انہوں نے، اس چیز پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور ویل آرگنائزڈ جگہ ہے، میں نے خود بھی اس کو جا کے دیکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ٹوکن لیتے ہیں، وہ جو ان کے وہ گائیڈ کرنے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں، جس طرح لوگوں کا یا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مختلف مسائل میں، وہاں مسائل ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی یہ فلاں ڈائریکٹوریٹ کی ہے، یہ فلاں کی ہے. بھائی جس ڈائریکٹوریٹ کی آپ وہ لکھ دیں اوپر. آپ ہیلپنگ ہینڈ بیٹھے ہیں نا. اگر 50 لوگوں کو انہوں نے کاؤنٹرز پہ بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر غلطی سے اس نے 4 لکھ دیا، 5 ہاتھ سے کرتے، اپنے ہاتھ سے کر دیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اپلیکیشن تو سبمٹ ہو جاتی ہے، مگر اپلیکیشن کو سبمیشن میں آسانی لانی چاہیے. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہی ہے نا کہ وہ فلاں افسر کے پاس چلے جائیں جی، وہ اس کو پروو لے کر لوگوں کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. یہ تو مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں. نہیں، میں سبمیشن کی بات کر رہا ہوں. یہ اپلیکیشن جب آپ نے دائر کرنی ہے، اس پری فائلنگ کے آپ کو جو مسائل ہیں وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ان کی وہ فائلنگ ہو جاتی ہے، اس سے پہلے وہ نادرا کے انگوٹھے لگاتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں کہ جی آپ یہ چارجز ان کو پے کریں. چلیں اس کے بھی کوئی نہیں، وہ لوگوں کی پراپرٹیز ہیں یا باقی ہے. ہاں ایک چیز انہوں نے ادھر اچھی کر دی ہے. دیکھیے کچھ گورنمنٹ کے سٹیپس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جس طرح یہ اسٹیمپنگ ہوئی ہے، وہاں جب تک آپ انگوٹھا نہیں لگاتے آپ کے پروسیس نہیں ہوتی. یہ چیز اچھی ہے کیونکہ اس سے جو پیچھے تو ہو گیا، آئندہ سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر کلیئر ہو جائیں گے. کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہوتا تھا، اس کی پراپرٹی یہاں ٹرانسفر ہو جاتی تھی. تو یہ چیز، اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ ایک تو اس کے بعد وہ جو اپلیکیشن چلی جاتی ہے متعلقہ ڈائریکٹوریٹ میں، پھر وہ بس روٹین میں ہی ہے. ون ونڈو کا پھر کیا؟ ون ونڈو کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جا کے ٹھنڈی ہوا لے کے درخواست دائر کر. ٹھیک ہے، پہلے یہ سسٹم بھی نہیں تھا. پھر یہ ہے کہ اس کا ایک اور فائدہ لوگوں کو کہ وہ نمبر مل جاتا ہے ایل ڈی اے کی ایپ پہ، جا کے آپ چیک کر لیں گے اور آپ کی ریجیکشن ہی آنی ہے کہ ریجیکٹ ہو گیا. کیونکہ جب تک آپ جا کے متعلقہ بندے کو ملیں گے نہیں یا چیزیں نہیں کریں گے، اس وقت تک پروسیس اس کا ہونا ہی نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ ڈی جی صاحب یا باقی بھی لے لیتے ہیں جی 10,000 اپلیکیشن ہے، 9800 کا فیصلہ ہو گیا. وہ بھی 9800 کا فیصلہ آپ یہ بھی تو چیک کریں کہ متعلقہ افسر نے اگر اپلیکیشن کو ریجیکٹ کیا ہے کیوں کی ہے. جو بیچارہ ون ونڈو پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی کام جو ہونے والا ہے. ہاں انہوں نے ایک چیز اچھی کر دی ہے، اس پہ نقشے انہوں نے آن لائن کر دیے. اس پہ ایل ڈی اے کے آفیسرس کا موسٹلی کردار ختم ہو گیا، ٹھیک. اور ہم امید کرتے ہیں کہ نقشہ بھی آپ نے آن لائن جمع کرانا ہے، وہیں پہ آپ کو چلان مل جانا ہے، وہیں اپروول ہو جانا. لیکن مینول اس میں کافی، لیکن نقشہ جو اپروو کروانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. اب اس میں کافی کمی آ گئی ہے. جس چیز میں بہتری آئی ہے نا، جس طرح انہوں نے نقشوں میں بہتری لے کے آئے ہیں، باقی چیزوں میں بھی لے کے آئے. کتنا ٹائم لگ جاتا ہے عام طور پر؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں جو بڑی بلڈنگ آ جائیں یا کچھ آئے گا وہ رک جائے گا. جو روٹین والے ہیں وہ دیکھیں، شاید بھی جو روٹین میں بزنس ہے نا، وہ روٹین میں چلتا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ روٹین کے کام بھی کرنے کے لیے وہ اپنا اس کو چیزیں جو ہیں کھینچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی لمبا کر دیتے. جی ہاں، جن بلڈنگز میں یا چیزوں میں کوئی مسائل ہیں ان کی طرف ضرور ان کو دیکھنا چاہیے، مگر روٹین کے کام روٹین میں چلتے رہے. کمرشلائزیشن جب کرنی ہوتی ہے ایل ڈی اے کو کسی بھی پلاٹ کی ہے تو اس میں بھی بہت سارا ٹائم بھی لگتا ہے، اور پھر مناپلی بھی چلتی ہے، اور اسپیڈ منی کا بھی سنا جاتا ہے کہ بہت زیادہ دی جاتی ہے. اسپیڈ منی اکیلی کو کمرشل میں ہی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ایک گولڈ پلیٹ ہے. سب سے پہلے تو کمرشلائزیشن ایک تو ان کی اینول ہے، ایک پرماننٹ ہے، ایک ان کی اپنی ہے ان آفیشیل، ٹھیک ہے. وہ جو منتھلیاں دے کے تو چلتی رہتی ہے. یہ جتنے آپ کے رات کے کیفے کھلے ہوئے ہیں سارے منتھلیوں پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کمرشل نہیں.
کیونکہ ایک تو LDA کی کمرشلائزیشن فیس بہت زیادہ ہے, ایک تو ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ آپ کی جو پراپرٹی کی ویلیویشن کا 20% کمرشلائزیشن فیس مانگ لیتے ہیں, ٹھیک. یعنی کہ اگر آپ کا پلاٹ یہ جس طرح LDA کے مین کے جو جس طرح پلاٹس ہیں اس کا اگر آپ نے 2-3 کروڑ روپیہ کمرشلائزیشن دینا تو کون کروائے گا؟ فیسز ان کو اتنی ہی رکھنی چاہیے جتنا اگلا بندہ بیئر. آپ نے 3 قسمیں بتائی ہیں نا کمرشلائزیشن کی. قسمیں تو آفیشیل 2 ہیں, کان آفیشیل. تیسری جو ہے نا اس کی بھی ذرا وضاحت کریں. وہ تو یہی ہے کہ بہت ساری بلڈنگز بلا وجہ کمرشلائزیشن چل رہی ہیں جن سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور چلتی جا رہی ہیں. نہیں, جب انہوں نے کرنی ہوتی ہے, جب زمین انہوں نے کسی سے لی ہوتی ہے, ایکوزیشن جب ہوتی ہے, اس کے بعد جب کمرشل کرنے ہوتے ہیں بہت سارے پلاٹ, اس میں بھی ان کی من مرضی ہوتی ہے. دیکھیں وہ تو جہاں مرضی کسی کی کر دیں, کہتے ہیں جی بیلٹنگ. دیکھیں ایکوزیشن جب یہ کرتے ہیں نا تو اس کے بعد انہوں نے ایلوکیشن کرنی ہوتی ہے پلاٹس کی. وہ وہاں پہ بھی ان کی من مرضی ہے. کسی کو دیکھیں مین کا آپ پلاٹ دے دیں گے وہ 10 کروڑ پلس کا, 15 کروڑ پلس کا. کسی کو بلاک کے اینڈ پہ دے دیں گے وہ 1.5 کروڑ کا. یہ بھی ان کی ڈسکریشن ہے. کہتے ہو تو کمپیوٹر بیلٹنگ کا ہے, مگر فیکچولی تو چیزیں ایسی نہیں ہیں. ساری چیزیں اب کمپیوٹر کو آپریٹ بھی تو آپ نہیں کرنا ہے نا, ہاں تو آپریٹ بھی تو یہ خود ہی کیے جا رہے ہیں. تو دوسرا کمرشلائزیشن جب وہ انہوں نے کاروائی کا ڈالنی ہوتی ہے, وہ ایک دو وہ کمرشلائزیشن گرا دیتے ہیں جن سے منتھلی رہ رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے پریشر آ گیا, صبح جا کے بلڈنگ گرا دی اور ٹی وی پہ چل. اور تھوڑا سا بتا دیں یہ پریشر کون سا ہے, کہاں سے آتا ہے یہ پریشر؟ وہ تو انہوں نے دیکھا ان کے DG کا ہوتا ہے صرف. دیکھیں اب یہ اب کہاں سے آتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, مگر یہ سارا آئی واش کیا نہ کریں. آئی واش ہوتا ہے کہ آپ کو سب پتہ ہے. نہیں اب پریشر اب پتہ نہیں. دیکھیں ان کے اوپر باڈی CM کی ہے, DG کے اوپر یا وہ چلتا ہے سیکٹری ہاؤسنگ کے انڈر, مگر یہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. اور اس کے اوپر CM یا CM کو یہاں دکھانے کے لیے جس طرح وہ اب آپ کے جو لوکل چینل ہیں ان پہ بھی تو پبلک کو دکھانے کے لیے, پبلک امیج کہہ لیں آپ کے, ہمیں انلیگل کمرشلائزیشن یا ٹارگیٹس اچیو کرنے کے لیے جو ان کے میرا خیال ہے اس سال بھی LDA نے شاید 11 ارب کا ٹارگیٹ رکھا ہے کہ کمرشلائزیشن فیس یہاں سے اتنی لینی ہے ہم نے, یا اس سے ملتا جلتا اس طرح سے کر. چلیں, بہت بہت شکریہ جناب.